اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ نہایت ہی لائق تکریم اساتذہ جامعۃ الاحسان، منتظمین کرام اور طلبہ کرام، نہایت خوشی ہوئی ہے آپ سے ملاقات کر کے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس لقاء کو بامقصد بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سے دین کا وہ کام لے لے کہ جس کے لیے ہم نے عزم کر رکھا ہے، اور جو اللہ کے ہاں مقبول اور محمود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہمیں پیغام دیتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ معاشرے میں بہت ذہین لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان ذہینوں میں سے، ان قابل قدر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چن لیتا ہے، اور انہیں چن کر اپنے دین کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، ابلاغ کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان چنے ہوئے لوگوں کو اپنے رسولوں اور نبیوں کا وارث بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا انتخاب کبھی خطا پر مبنی نہیں ہوتا۔ مالک کا انتخاب کبھی بھی خطا پر مبنی نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کے اپنے اندر اگر وہ بات نہ رہے، اللہ نے تو گھوڑے کو آپ پانی پہ لے جا سکتے ہیں، پانی کے گھاٹ پر لے کر تو جا سکتے ہیں، پانی پلا نہیں سکتے دھکے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں چوز کرتا ہے، منتخب فرماتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے انتخاب کی لاج رکھیں، محنت کریں۔ اور یہاں یہ بات بہت ضروری ہے، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمجھنا ہو کہ ایک عالم دین کی ریشو، ان علماء کی ریشو کیا ہونی چاہیے، مدارس میں تو بہت بے بہا طلبہ پڑھتے ہیں، اہل العلم کی اور عوام کے مابین ریشو کا فرق سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ ہے نا، وَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر فرقہ سے ایک طائفہ نکلے، ایک مناسب تعداد، مناسب مقدار میں سے ایک بڑا گروہ نکلے، ایک مناسب گروہ نکلے، وہ کرے کیا؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، سب سے پہلے وہ دین کو سمجھے، دین کو سمجھے۔ دین میں فقہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، فقہ ابھی بھی اگر آپ سمجھا جائے ہمارے نصاب میں بھی وہ آخری سالوں کی ایک پرمشقت شے ہے۔ اس کے لیے متون کا علم اور بہت سے علوم کا ہونا، اور پھر آپ اس میں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس بحث میں جاتے ہوئے جائے بغیر کہ فقہ کیا ہے اور قرآن و حدیث کے علم کی اہمیت کیا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مالک نے ہم سے قرآن اور سنت کی تفہیم مانگی ہے، لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ وہ جو طائفہ تھا جس میں سے یہ گروہ نکلا تھا، ان کے پاس جا کر پھر ان کی اصلاح کا سامان کرنا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کے ہدف میں آپ کا علاقہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے، مکرم میرے محتشم، میرے مخاطب نہ جی طلبہ ہیں، اساتذہ سے میں مخاطب بالکل نہیں ہوں، میرے بھائی، میرے جیسے جو طالب علم ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے، جب آپ کے سامنے صحیح بخاری کھلی ہے، صحیح مسلم کھلی ہے، آپ جب تقابل ادیان پڑھ رہے ہیں، آپ جب مختلف نحو صرف پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے اپنا ہدف سیٹ کرنا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے خود اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، اور پھر میں نے اپنے علاقے میں جا کر اس کا ابلاغ، اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے۔ میں کسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں، میں منتخب شدہ ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں۔
اور یقین کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بلا شبہ اسی تسلسل سے اسی پروگرام کے تحت یہاں بھیجا. اگر آپ وقت ضائع کریں گے، اگر آپ ہدف کھو دیں گے، اپنا ایم کھو دیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کو کلاس میں نیند آتی ہے، آپ کی کمر لائبریری میں تھک جاتی ہے، آپ کو روٹی پسند نہیں آتی ہے، اور آپ کے گھریلو مسائل ہیں، چھٹیوں کو جی چاہتا ہے، پھر یہ ہوگا. لیکن اگر ہدف سیٹ ہو گیا تو اسلاف کی کہانیاں اور قصے پڑھیے آپ کہ وہ بھوکے رہ رہ کر کئی کئی دن تک کیسے پڑھا کرتے تھے. تو میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے جیسے بھائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اپنے اندر نا ایک ولولہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب ایم سیٹ کرنے کی ہی بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جو بڑا وسیع پلیٹ فارم ہے. آپ کے سامنے طاغوت اپنے پر بچھائے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس ملک میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے. آپ کو یقین نہیں آتا ہے اگر آج آپ سے کوئی 30 35 40 سال پہلے کے کہیں ویڈیوز آپ کو میسر آئے نا عام معاشرت کی، اس میں آپ کو کثرت سے وہ لوگ ملیں گے جو دین پسند ہیں، دین سے وابستہ ہے. اس دور میں ایک عالم کی جو عزت تھی، کوئی نئی جو کوئی جگہ آغاز ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو عالم دین داڑھی والا کوئی نیک آدمی ضرور ملتا ہے اس میں. آج کے دور میں وہی کام جو ہے بھانڈوں کو اور ناچنے گانے والوں کو وہی معیار اور مقام ملا ہوا. بڑی تیزی سے یہ ملک سیکولر بن رہا ہے، بڑی تیزی سے لبرل ہو گیا. اور میں مبالغہ نہ کروں، میں چونکہ شاید کم لوگ ہوتے ہیں ایسے دنیاوی اداروں سے وابستہ، میں وابستہ ہوں، پڑھنے پڑھانے کا ایک تعلق رہتا ہے یونیورسٹیوں سے، کالجز سے. آپ یقین کیجئے گا کہ ہماری بڑی تعداد اس ملک کی اس وقت اللہ کے وجود کی منکاری ہو رہی ہے، بڑی تعداد. علم میں تو آپ کے ہوگا کہ بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، ہفتوں کے ساتھ نہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا قصور اگر دیکھا جائے، جہاں شیطان کی قوتیں بڑی تیزی سے کار فرما ہیں، وہاں پر بہت بڑی ذمہ داری کہہ لیجئے کم لفظوں میں، وہ ہم اہل مدارس کی. ہم وارث تھے انبیاء کے، ہمیں تو چنا گیا تھا، ہمیں اس مقصد کے لیے ہم پر یہ زکوٰۃ اور صدقے حلال ہوئے ہیں کہ ہم مجاہد بنیں گے، فی سبیل اللہ چلیں گے. یہ جو ہمارا جسم پل پوس کر بڑا ہو رہا ہے نا، ایک خاص نہج پر ہو رہا ہے، ایک مقصد پر ہو رہا ہے، اس سے وفا کرنی ہے انشاءاللہ. تو آپ کا ہدف کون لوگ ہیں معاشرے میں؟ دین بیزار لوگ، دین کے باغی لوگ جو ہمارے دین سے وابستہ ہیں. بلا شبہ ان میں بدعات، شرک اور بہت سی خرافات ہیں، ان کا جہاں کلا کما ہوگا. اس وقت میں آپ سے یہاں کہنا چاہوں گا، میرے کولیگ اساتذہ کرام آپ کے اور ہمارے محترم شیوخ تشریف فرما ہے. آپ دیکھیے کہ ہم بات بات پر ایک شخصیت کا نام لیا کرتے ہیں، حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی. ہمارے اسلاف کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کا ہم سے قد لمبا تھا، مال زیادہ تھا، کیا تھا؟ کچھ فرق ہے نا بھئی، عالم دینی تھے نا. فرق کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے فتنوں کا قلع کما کیا، مقابلہ کیا، اور ڈٹ کر کیا، اور مؤثر مقابلہ کیا. اس دور کے جتنے بھی فتن اٹھے ہیں عقائد میں، عبادات میں، انہوں نے بڑی شانداری سے اس کا مقابلہ کیا. کئی 100 سال گزر گئے ہیں، ہمارے لیے آج بھی وہ سند کا درجہ رکھتے ہیں. یہاں سے ایک سبق لیجئے کہ اس شخصیت کو اللہ رب العزت عزت بخشتے ہیں، دوام بخشتے ہیں، جو آج کے دور کے فتن کا مقابلہ کرتا. پچھلے دور کے فتنوں کا مقابلہ مت کیجئے، وہ اسلاف کر چکے. آج کے دور کے فتنے انکار حدیث ہیں بھائی. یہ جو فیمنسٹ ہیں، سیکولرز ہیں، اور ایتھیسٹ ہیں، اور LGBT ہے، یہ ہیں آج کے دور کے فتنے جو آپ کا ٹارگٹ ہے، ہماری اگلی نسل کا ٹارگٹ ہے، اور ہونا چاہیے. قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں ان کے خلاف، ان کا قلع کما کرنے کے لیے ادلہ سے بھرے پڑے ہیں. لیکن صرف اس ذہن اور اس شعور کے ساتھ ان کو پڑھنا ہوگا، یہاں سے مواد اخذ کرنا ہوگا،
اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں آپ کے سرکلز میں آپ خطیب ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے سرکلز میں ایسے لوگ جو بڑی تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. اس کا ہمارے پتہ کیا روایت یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے یار یہ تو اس پر تو اثر ہی نہیں ہو رہا، دفع کرو اس کو. میں سچی بتاؤں وہ ایک بندہ جب آپ دفع کرتے ہیں وہ 25 اور دفع کر کے لے جاتا. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا اپنی گفتگو کو دہراتے ہوئے، خلاصہ کرتے ہوئے کہ آپ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں. پڑھنے سے اور پڑھانے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بار بار پڑھی جائیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ تکرار سے سنتا رہتا ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. سمجھیے ذرا، خیر اصل میں تفضیل کا صیغہ اخیر ہے. اصل میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے والا اخیر ہے پورے معاشرے سے، اور اس کو پڑھانے والا، یہ دونوں بہترین لوگ ہیں. کیوں کہ یہ برائیوں، یہ معاشرے کی غلاظتوں کو دھونے والا طبقہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں جہاد کے لیے منتخب فرما لے. جہاد بالدلیل، برہان اور اللہ کے دین کو، کتاب و سنت کو ہاتھ میں تھام کر اپنی زندگیاں اس جہاد پر اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.